السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بعثت رسول کا مقصد کیا ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جہاں پر نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے لیے آئے، قرآن پڑھانے کے لیے آئے، تجوید، قرات، ناظرہ، حفظ کے لیے آئے، جہاں پر اللہ کے نبی نے اس قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا۔ تو محترم بھائیو، تزکیہ ہوگا کیسے؟ تزکیہ کریں گے کیسے؟ اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے۔ جو ہمیں اچھا لگے گا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے، جو ہمیں غلط لگے گا ہم چھوڑتے چلے جائیں گے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پردہ کس سے کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، کس کو کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، یہ ہماری اپنی اپنی تعریف ہوگی۔ ہمارے ہر ایک مسلمان کے لیے وہ الگ راستہ ہوگا؟ نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی آپ کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم بھی دیں گے۔ قرآن کی تعلیم، ترجمہ، پہلے بات تھی حفظ کی، پہلے بات تھی ناظرہ کی، تجوید کی، اب بات ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، اور یہی وہ راستہ ہے جو اس راستے کو اختیار کرے گا ہر قسم کے اختلاف سے بھی بچ جائے گا اور رب کی جنتوں کا وارث بھی بن جائے گا۔ قرآن کی تعلیم کسی امام کی بات نہیں ہے، کسی فقیہ کی بات کو نہیں لینا، کسی محدث کی بات کو نہیں لینا۔ ہاں، عزت احترام سب کا ہے، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس بات کو لے لے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، حج کب ہے، جہاد کیسے ہے، کب ہے، یہ سارے معاملات اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے اندر بتا دیے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سیکھا جائے۔ حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا اس کو بہتر سمجھتی ہوگی جس کے پاس سائنس کا علم ہوگا۔ ایک بچے کو میتھ بڑی آتی ہے، اس کی میتھ بڑی ہیوی ہے، بڑی تیز ہے، لوگ اس کو بڑا کامیاب سمجھتے ہوں گے۔ دنیاوی لحاظ سے جس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، جو پروفیسر بن چکا ہے، جو ڈاکٹر بن چکا ہے، جو انجینئر بن چکا ہے، اس کی بڑی ویلیو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کے علم کو حاصل کیا، اس کو پتہ چل گیا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جو قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے اور آگے وہ علم پہنچاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، جو نبی کی حدیث کو سنتا ہے اور آگے سناتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بہتر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کے دو مقصد یہ بھی ہیں کہ آپ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے، آپ سنت کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دی ہے، حدیث کی تعلیم بھی دی ہے۔ آؤ لوگو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو، آپ کے مشن کو، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھیے، جانیے، پہچانیے، مانیے اور تسلیم کیجیے۔ اسی کے اندر دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا، پہلے بھی گمراہی میں تھے، اب بھی گمراہی میں رہیں گے، اگر ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو واحد راستہ ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھیے، مانیے،
تسلیم کیجئے، محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت رسول اللہ اس مسئلے کو سمجھیے، اس پیغام کو مانیے اور آگے شیئر کیجئے، پہنچائیے، تاکہ ہماری وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔